भारतीय एयर चीफ को पाक फजाइया के हाथों धुलाई के 3 माह बाद होश आ गया। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का मुज़िका खेज दावा। कहा, भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रेडार तैयारा तबाह किया। पाकिस्तान के 6 रेडार, 2 हैंगर्स और 2 SAGE सिस्टम भी तबाह किए। ज्यादातर पाकिस्तानी तैयारे भारत के रूसी साख्ता S-400 जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम से मार गिराए गए। हमारे पास कम से कम 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक है और 1 बड़ा तैयारा भी तबाह किया, जो मुमकिन तौर पर एक निगरानी का तैयारा हो सकता है। ये तैयारा 300 किलोमीटर के फासले पर मार गिराया गया। पाकिस्तान समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात सामने रखी। भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके गुफ्तगू तक सुना दी। भारतीय एयर चीफ के बगैर सबूत दावे ने भारतीय एयरफोर्स की अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को शूट डाउन कर दिया। वज़ीर दिफा का भारत को तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। एक्सपोज पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की ताखीर से किए गए दावे मुज़िका खेज और नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतअद्दिद ड्रोन तबाह किए। भारतीय एयर चीफ का मकसद अपनी फौजी नाकामियों को छुपाना है। झूठे बयानिए की आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। जंग में झूठ से नहीं, जज्बे, कुर्बानी और महारत से कामयाबी मिलती है। पाकिस्तानी अफवाज ने फतह साबित की, भारतीय जारियत को मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया। भारतीय तैयारे गिरने की कहानी भारतीयों की जुबानी। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भारतीय फजाइया की जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की। पार्लियामेंट में पंजाब के इलाका बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का तेल गिरा था, जिस पर वाज़े तौर पर BS-001 लिखा हुआ था। ये तेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फजाइया के तैयारे तबाह हुए। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा। आज भी उनके एयरफोर्स के चीफ 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जागकर जो है उनको कोई खबर पता चली। पहले भी मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, अभी भी झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। इससे भारत की जिस स्टेट ऑफ शॉक में भारत है उसकी अक्कासी होती है। 3 महीने बाद भारत को पाकिस्तानी जहाज गिराने का ख्याल आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भारतीय एयर चीफ के मुज़िका खेज बयान पर तंज। कहा, भारत एयरफोर्स चीफ के बयान से जहनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त पूरा भारत इसी जहनी कैफियत का शिकार है। मारगह की कामयाबी पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। पूरा पाकिस्तान दुश्मन को दी जाने वाली शिकस्त पर खुशियां मना रहा है। ट्रंप से सफारती महाज आराई पर मोदी की शामत। अमरीकी सदर का दूसरा दौर भारतीय वजीर आजम के लिए डरावना ख्वाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमरीका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके, अमरीका से तिजारती तनाज़े की उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय वजीर आजम दोनों सुपर पावर्स के साथ भी वफा न कर सके। ट्रंप शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद सिफारती तनाई का शिकार हुए। ट्रंप ने पाक पर जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप के इक़दामात ने भारतीय असर और रसूख को आलमी सतह पर महदूद कर दिया। तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां आया हो गईं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी सूदमंद साबित न हुई। बीजिंग ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिरने पर फिर से तस्दीक। आर्मीनिया और अजरबैजान अमन मुआहदे के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग को रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5 से 6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल किया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया।
بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کلین اپ، پاک افغان سرحد کے قریب یوم میں کلیئرنس آپریشن، مزید 14 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ دراندازی کی کوشش پر 33 دہشت گردوں کو گزشتہ روز انجام تک پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا، کینیڈا میں ریپبلک آف خالصتان کا پہلا سفارت خانہ کھل گیا۔ سفارت خانہ گرو نانک گردوارہ میں قائم کیا گیا۔ گردوارہ کی قیادت ہردیپ سنگھ نجر کے پاس تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کروا دیا تھا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا خالصتان سفارت خانے پر واویلا بھارت کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کو سعودی عرب کی دعوت، شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات۔ اکتوبر میں ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر طارق فاطمی اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی موجود تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس۔ ATC نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزم مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزمان شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 25 ملزمان نامزد۔ عمر ایوب کے لیے ایک کے بعد دوسری مشکل، سابق اپوزیشن لیڈر کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی، سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ 9 مئی ضمانت بعد از گرفتاری کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، 11 اگست کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ نیب کی رواں سال کے 6 ماہ میں 547 ارب 31 کروڑ کی ریکوری۔ قومی احتساب بیورو نے کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ کہا، صرف اپریل کے مہینے میں 456 ارب 30 کروڑ روپے ریکور کیے گئے۔ پہلی 2 سہ-ماہی میں 532 ارب روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئیں۔ نیب نے دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو رقم واپس دلوائی۔ اسلام آباد میں 51 کنال قیمتی سرکاری اراضی CDA کے حوالے کی۔ نیب راولپنڈی نے عوام سے دھوکہ دہی کے بڑے مقدمے P4U میں 3 ارب روپے کی رقم برآمد کی۔ لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کینال روڈ، نسبت روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ سمیت کئی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 86 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فاروق آباد 85 اور لکشمی چوک 83 ملی میٹر بارش رہی۔ گجرانوالہ اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی۔ پانی کے بڑھتے دباؤ پر دریاؤں میں طغیانی۔ غزر میں طوفانی بارش سے گوبس خلتی اور سیلابی ریلا۔ غزر چترال روڈ کا آدھا کلومیٹر حصہ دریا برد۔ دونوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ تحصیل گوبس اور تحصیل بندر کے لوگ 2 ہفتوں سے محصور۔ علاقے میں اشیاء خورونوش کی شدید قلت۔ گلگت میں 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوب گئی۔ جہلم کے قریب دینا میں نالہ گہان پار کرتے 12 سالہ لڑکی گر گئی۔ خیرپور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند۔ کچے کے 10 دیہات ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں متاثر۔
ایکنک کی گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ سولر پلانٹ کی منظوری، منصوبہ 3 مراحل میں 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورہ گلگت کے دوران منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ میں تو کم سے کم بلوچ کہلانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں، آپ صرف دہشت گرد ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر کے عام بلوچستانی کے ذہن میں پوری طریقے سے زہر کے انداز میں گھولا جا رہا ہے۔ بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے اور اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں کہا، دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنے والوں کو معرکہ حق میں جواب مل گیا۔ میرے پاکستانی ہونے کی پہچان مجھ سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم۔ مریم نواز سے نجی موبائل کمپنی کے CEO کی ملاقات۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور بہترین کاروباری مواقع پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پنجاب کو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے مشاعرہ۔ نامور شعراء کرام نے خوبصورت کلام سے محفل میں دھوم مچا دی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مشاعرے میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، خواتین اور طلباء اور طالبات سمیت بچے بھی شریک تھے۔ کیا صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ دنیا کی نظریں 15 اگست کو ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق روسی صدر نے ٹرمپ سے کہا وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا وہ کچھ علاقے واپس کرنے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین کی شمولیت کے بغیر تنازع کا حل ممکن نہیں، اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے۔ سابق RSS رکن یشونت شندے کے ہوش ربا انکشافات۔ 2004 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ملک میں دھماکے کرنے کا اعتراف۔ کہا اجمیر شریف اور حیدرآباد کی مکہ مسجد میں دائیں بازو کے گروپس نے دھماکے کیے۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر بھی حملے کا اعتراف۔